बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे औलिया अल्लाह की अखलाक व सिफ़ात के हवाले से 16वीं किस्त पर। 16वीं किस्त, क्योंकि अब तक 15 किस्तें हो चुकी हैं, आज 16वीं किस्त है और मज़े की बात है कि आज आखिरी किस्त है। अच्छा, गोया कि 16 किस्तें आज मुकम्मल हो चुकी हैं, जिसमें औलिया अल्लाह के हालात और उनके वाक़यात और उनके गोया कि औसाफ व अखलाक जमा किए गए थे और हर एक किस्त में हमने 5 औसाफ जमा किए हैं। अच्छा, इस तरीके से 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो कुल कितने औसाफ बन गए? इतने 80 बनने चाहिए। हाँ, अच्छा, ये अखलाक व सिफ़ात बन गए हैं। गोया कि ये अखलाक व सिफ़ात औलिया अल्लाह के हैं। इनके नक्श कदम पर इंसान जो चलता चला जाएगा, उन अखलाक व सिफ़ात को अपने अंदर पैदा करता चलता जाएगा, उसी दर्जे में उसको विलायत व मार्फत अल्लाह तबारक व तआला अता करते रहेंगे। जी, तो आज 16वीं किस्त और आखिरी किस्त है। उसके बाद जो अल्लाह तबारक व तआला इल्क़ा करेंगे तो अगला कोई सिलसिला इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। जी, तो जहाँ तक आज की 5 सिफ़ात में से जो पहली सिफ़त का ताल्लुक़ है, एक औलिया अल्लाह की औसाफ में से एक सिफ़त ये है कि वो हुक्काम और उमरा से अलहदा रहते हैं। वक़्त के जो उमरा हुक्काम हैं या अमीर लोग हैं, उनसे दूर रहते हैं। तो हुक्काम व उमरा से जो दूरी जो है, ये इनका एक वसफ़ होता है। मकसद ये होता है कि जब इन उमरा के पास जाएंगे, उमरा के पास बैठेंगे, उनके महल्लात में जाएंगे, उनके दरबारों में जाएंगे, तो उनकी अज़मत दिल में बैठेगी। तो अज़मत जब दिल में बैठेगी तो अल्लाह की अज़मत की ये बात मनाफी है कि अल्लाह के गैर की अज़मत उनके दिल में बैठे। सुभान अल्लाह। ये वजह है कि औलिया अल्लाह के जो मुतक़िदीन या ख़ुद औलिया कामिलीन अगर इन दरबारों तक कभी पहुँच भी हो किसी शरई मसले के तहत, तो उस वक़्त के हुक्काम को वो डांटते और तंबीह करते हैं। अच्छा, उनको अदल पर कायम रहने की तलकीन करते हैं, उनको जुल्म से बचने की तलकीन करते हैं, तो क्या अपना हक़ अदा करते हैं। और मकसद ये होता है ताकि उनकी वो जो है ज़र्क बर्क जो ज़िंदगी है, जो उनके जो औलिया अल्लाह की जो शान शौक जो उमरा की शान शौकत नज़र आती है, तो औलिया अल्लाह के क़ल्ब पर उसका कोई असर पैदा ना हो। सुभान क्योंकि ज़ाहिर है कि उन्होंने तो बादशाहों के बादशाह के साथ लौ लगा रखी होती है, इसलिए उसके गैर की तरफ वो निगाह करने को तैयार नहीं होते। सुभान। ये वजह कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला ने जो अपने जो है साहिबजादे को भी ये नसीहत की कि अमीरों के दरवाजे पे नहीं जाना, इसलिए कि अमीरों के दरवाज़ों पे जाओगे तो फिर तुम्हें क्या होगा, तुम्हें अपने घर के दरवाजे की जो वक़्त दिल से निकल जाएगी। गोया कि उनका बड़ा महल देखोगे तो अपने घर की नाशुक्री पैदा होगी। तभी अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला जो अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस और फ़क़ीह गुज़रे हैं और औलिया कामिलीन में शामिल हुए हैं, वो फरमाते हैं कि जब तक मैं अपने से ऊपर वालों को देखता रहा हूँ, ज़िंदगी बेचैन रही। सुभान अल्लाह। क्योंकि अपने वक़्त के बड़े बड़े उमरा को मैं देखता था, ख़ुद भी ये उमरा में से थे, अमीर ज़ादों में से थे, तो उन अमीर ज़ादों को देखता तो उनके लिबास और पोशाक को देखता था, तो मैं फिर कीमती से कीमती पोशाक बनाने की कोशिश करता था। लेकिन जैसे मैं उनकी महफ़िलों में जाता तो पता चलता कि किसी अमीर ज़ादे ने मुझसे भी ज़्यादा कीमती पोशाक पहन रखी है। तो फरमाया कि पूरी महफ़िल के अंदर मैं बिल्कुल मायूस और उदास हो जाता और बदमज़ा मेरी ज़िंदगी हो जाती। फरमाया इसी तरह मैं बावजूद इसके कि बाप का पैसा खूब अपने आप पर खर्च करता, लेकिन मैं मायूसी और उदासी के अंदर रहता था। लेकिन जब से मैंने अपने से नीचे वालों को देखना शुरू किया और गरीबों के साथ मैंने ताल्लुक़ बना लिया और गुरबा के दस्तरखानों पर बैठने लगा, तो मेरा हर लम्हा अल्लाह के शुक्र में गुजरता है। सुभान अल्लाह। सुभान। क्यों मैं शुक्र करता हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे बहुत कुछ अता कर रखा है। और यही हदीस का भी मफ़हूम है। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू ज़र, तू अब दुनिया के मामले में अपने से जो नीचे वाले को देख ताकि तेरे अंदर शुक्र पैदा हो, और दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देख ताकि तेरे अंदर हिम्मत पैदा हो। सुभान अल्लाह। तो ये इनका एक ख़ास वस होता है कि वक़्त हुकाम और उमरा जो है वो उनसे ये उनसे अलहदा रहते हैं। और दूसरा वस्फ़ इनके अंदर इख़फ़ाए करामत, ये अपनी करामतों को छुपाते हैं, जी, अपनी करामतों को ज़ाहिर नहीं करते हैं। इसलिए कि ज़ाहिर है कि करामत को ज़ाहिर करेंगे, फरमाया कि उनके हम असर उन पर एतराज़ करेंगे, इनकार करेंगे। बाद लोग उस करामत का इनकार करेंगे तो इनकार करके वो दीन की जो अबतरी के अंदर गिरेंगे, वो गुनाहगार होंगे। लिहाजा ये कोई शरई मसलत अगर ना हो तो उस वक्त तक ये अपनी करामत का इजहार नहीं करते। लेकिन अगर कोई शरई मसलत है कि जी किसी की इस्लाह मकसूद है, किसी बात का जवाब देना मकसूद है, वजाहत करना मकसूद है, तो ये इजहार करते हैं और उसमें भी तहदीस नेमत की नीयत करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये नेमत दी, इस नेमत का इजहार करना भी जो है शुक्र नेमत है। लिहाजा इस वजह से तहदीस नेमत को तौर पर बयान करते हैं।
ورنہ یہ اپنی کرامت کو چھپاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے. یہ تو رب کریم کی عنایت ہے، اسے ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے، اس وجہ سے آج ہم لوگوں کی نظر میں معزز نظر آتے ہیں، لیکن ہم اپنی حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں. ہمیں جتنا علم ہے اتنے علم پر ہمارا عمل نہیں ہے، لہذا جتنا زیادہ ان کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے یہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ فاسق سمجھنے لگتے ہیں، اللہ کیونکہ یہ سوچتے ہیں کہ یار میرا علم جتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے اتنے سارے علم پر میرا عمل نہیں ہے. جب عمل نہیں ہے تو عمل نہ ہونا ہی تو فسق ہے. سبحان تو گویا کہ لغوی معنی میں ہم تو یہ کہیں گے، لغوی معنی میں وہ فسق کا اپنے اوپر اطلاق کرتے ہیں، ورنہ اصطلاحی اور شرعی معنی میں تو وہ فاسق نہیں ہے، وہ تو وقت کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں. جی لیکن ان کی کثر نفسی ہے کہ اپنے آپ کو اس درجے میں فاسق سمجھتے ہیں. تو یہ اخفاء کرامت یہ ان کا خاص وصف ہے. اور تیسرا وصف ان کا جو ہے تفقد احباب. تفقد احباب کا مطلب ہے اپنے دوستوں یاروں کی فکر کرتے ہیں. اور ان کے دوست احباب میں کوئی نظر نہیں آیا اس کی خبر گیری کرتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں، اس کے گھر جاتے ہیں، اس کی خیری پوچھتے ہیں. تو گویا کہ اپنے احباب کا خیال رکھتے ہیں اور ان کا حال پوچھتے ہیں، اس نیت سے پوچھتے ہیں کہ اگر اس کو کھانے کی ضرورت ہوگی تو اس کو کھانا پرووائڈ کروں گا، پینے کی ضرورت ہے اس کو پانی پرووائڈ کروں گا، کپڑا لتا اس کو چاہیے. تو گویا کہ سچی نیت سے اس کا حال پوچھتے ہیں اور اس بات کو منافقت سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کا حال پوچھے اور وہ قلبی طور پہ اس کے لیے تیار نہ ہو کہ وہ اگلا اگر اپنا حال بتائے کہ یار میرا یہ برا حال ہے، میرے پاس نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ پہننے اوڑھنے کو ہے، اور وہ اس کی مدد نہ کر پائے یا مدد نہ کرنے کی نیت رکھتا ہو، فرمایا کہ یہ جو منافق ہے. اچھا لہذا فرماتے ہیں کسی کا حال بھی کوئی پوچھے تو سوچ سمجھ کے پوچھے، اس لیے کہ اس نیت سے پوچھے کہ میں اس کا حال پوچھ رہا ہوں، اگر اسے اپنا ابتر حال بتایا تو پھر میں یقیناً اس کی مدد بھی کروں گا. لیکن اگر اس کی یہ نیت نہیں ہے، ایسے چلتے چلتے حال پوچھ لیا. اور آج کل کی دنیا میں عام روایت، ہاں جی کیا حال ہے، ہاؤ آر یو، واٹس اپ، چلتے چلتے. فرمایا کہ اتنی جلدی میں پوچھتے ہیں، فرمایا کہ اس کا جواب سننے کی زحمت بھی نہیں کرتے. صحیح بات فرمایا کہ یہ کیفیت یہ درست نہیں، یہ ایک رسمی ایک الفاظ کی ادائیگی ہے. فرمایا کہ یہ ان کو پسند نہیں. یہ جب کسی کا حال پوچھتے ہیں تو سچی نیت سے پوچھتے ہیں. تو گویا کہ اس میں یہ تعلیم ہے کہ آپ بھی کسی کا جب حال پوچھیں تو سچی نیت سے پوچھیں کہ اگر اسے اپنا کوئی حال بیان کیا تو اس حال کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار رہیں. سبحان اللہ. تو گویا یہ ان کی حالت ہوتی ہے. اور چوتھی جو ہے ان کا وصف ہے یہ شیطان کے ساتھ مقابلہ. شیطان کے حربے اور ان کی چالوں پہ نظر رکھتے ہیں کہ شیطان کس راہ سے ان کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے، شیطان کس راستے سے ان کا راستہ کاٹ رہا ہے، یہ اس پہ نگاہ رکھتے ہیں اور شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے. گویا کہ یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے. یہ ایسے نہیں کہ وہ چلے جا رہے ہیں ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ شیطان کس طرح پلٹیاں دے رہا ہے. اس طرح فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ اگر ان تین چیزوں میں سے ایک چیز میں بھی اگر میں کامیاب ہو گیا تو میرے لیے کافی ہے. کیا؟ پہلی یہ کہ میں کسی شخص کو اس کو خود پسندی میں مبتلا کر دوں، کو اپنے آپ کو بس سب کچھ سمجھے، ترم خان سمجھے، باقی سب کو نتھنگ، میں ہی میں ہوں، باقی کچھ بھی نہیں. فرمایا اگر میں نے اس کو اس میں مبتلا کر دیا تو شیطان یہ سوچتا ہے کہ میری تخلیق کا مقصد پورا ہو گیا. یا فرمایا کہ اس کو گناہوں سے غافل کر دوں، وہ گناہ اور معصیت کے مبتلا ہے لیکن گناہ معصیت سے توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو گناہوں کی غفلت میں اس کے اندر ڈال دوں. فرمایا کہ اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو وہ سمجھتا ہے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. اور تیسرا کہتا ہے کہ یا میں اس کو اس خیال میں مبتلا کر دوں کہ اپنے عمل کو بہت زیادہ سمجھنے لگے. وہ سوچے میں تو 5 نمازیں پڑھتا ہوں، لوگ تو 5 بھی نہیں پڑھتے، جی ہم تو تہجد پڑھتے ہیں، لوگ تو فرض بھی نہیں پڑھتے. تو گویا کہ اپنے عمل کو بڑا سمجھنے لگے. فرمایا کہ اس میں بھی اگر میں مبتلا کر دوں تو اس کا مطلب میں کامیاب ہو گیا. اور ایک روایت میں فرمایا کہ چوتھی چیز ہے وہ یہ کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلانے لگ جاؤں، پیٹ بھر کے کھانا کھانے لگ جائے اور نیکیوں سے اس کی وجہ سے دور ہو جائے. ظاہر کثرت طعام کی وجہ سے اس کے اندر تکاسل پیدا ہوگا نیکی اور اطاعت میں. تو فرمایا کہ اگر اس میں بھی میں نے مبتلا اس کو کر دیا تو میں کامیاب ہو گیا. گویا کہ ابلیس یہ کہتا ہے. لیکن اولیاء اللہ اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ ابلیس کس راستے سے. بلکہ بڑی دلچسپ بات لکھی ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہ کے اندر ایک بڑے میاں آئے، چٹی داڑھی، گلے کے اندر بڑا تسبہ لٹکایا ہوا ہے، اور جب بوڑھے ضعیف اور خدمت میں پیش ہوئے کہ میں آپ کی خدمت کے لیے رہنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا ٹھیک ہے رہ جاؤ. تو 20 سال ان کی خدمت میں رہے. اور وہ کون تھا؟ وہ ابلیس تھا، شیطان. اچھا. وہ حلیہ بدل کے آپ کی خدمت 20 سال تک ان کی خدمت میں رہا.
اب 20 سال رہنے کے بعد اس سے ایک دن اجازت چاہی کہ حضرت اجازت ہے میں اپنے وطن واپس جاتا ہوں. حضرت کہا بہت اچھا اجازت ہے. فرمایا کہ میں 20 سال آپ کی خدمت میں رہا, آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ حضرت فرمایا تو پہلے دن جب آیا تھا میں اسی وقت پہچان گیا تھا تجھے. اچھا اللہ. تو ابو مرہ ابلیس ہے. اچھا تو ابو مرہ ابلیس ہے یہ کہا. تو وہ جناب حیران ہو گیا ابلیس, کہنے لگا کہ جنید بغدادی میں تیرے جیسا آدمی نہیں دیکھا, کمال کر دیا. 20 سال میں تیرے پاس کون سے حربے سے میں نے تجھے وار کرنے کی کوشش نہیں کی, اور روزانہ حضرت کو نماز کے لیے وضو کرواتا, جی. لیکن میں کہتا 20 سال تک آپ پہ حملہ ور نہیں ہو سکا اور میں آپ کو گمراہ نہیں کر پایا. کمال ہے, آپ جیسا کوئی نہیں ہے. جب یہ بات کی حضرت دفع ملون مردود ابلیس دفع ہو, تو جاتے جاتے مجھے خود پسندی میں مجھے میں مبتلا کر کے جانا چاہتا ہے کہ میں یہ سوچوں ہاں میرے جیسا کوئی نہیں, میں نے 20 سال جو تجھ پہ غالب اور حاوی رہا, بس یہ خیال آیا میرا دین برباد, تو جاتے جاتے بھی مجھے حملہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. دیکھو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ شیطان کے حملوں کے بارے میں کتنے متیقظ رہتے ہیں کہ شیطان کس راستے سے حملہ آور ہو. بلکہ بڑی خوبصورت روایت آتی ہے کہ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ اے رب ذوالجلال, تیرے بندے محبت تجھ سے کرتے ہیں, محبت تجھ سے کرتے ہیں لیکن اطاعت میری کرتے ہیں. محبت تجھ سے کرتے ہیں, کہنا میرا مانتے ہیں, بالکل. اور مجھ سے عداوت ظاہر کرتے ہیں, مجھ سے عداوت ظاہر کرتے ہیں لیکن تیری نافرمانی کرتے ہیں. ہاں. تو یہ بات کی, تو یہ آپ کو اپنے بندوں کی حالت عجیب نہیں لگتی؟ اللہ تبارک و تعالی عجیب جواب دیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مجھ سے محبت کی وجہ سے میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا, سبحان اللہ. اور تجھ سے عداوت رکھنے کی وجہ سے تیری اطاعت بھی میں نے بخش دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تجھ سے عداوت رکھتے ہیں, فرمایا بھئی یہی عداوت رکھنا ہی مجھے اتنا پسند آیا کہ تیری اگر اطاعت بھی کرتے ہیں اس اطاعت کو میں نے بخش دیا, معاف کر دیا. سبحان اللہ. اور مجھ سے محبت کرتے ہیں لہذا محبت کی وجہ سے میں نے ان کی نافرمانی کو بھی بخش دیا, معاف کر دیا. سبحان اللہ. بہت تو ابلیس کا تو اپنا سموہ لے کے وہاں سے چل دیا کہ اس رب کریم کے دربار کے وسیع دروازے ہیں جہاں سے چاہے کسی کو بخش دے. سبحان اللہ. تو گویا کہ چوتھی جو ہے یہ وصف ان کا اولیاء اللہ کا کہ شیطان سے مقابلہ کرتے ہیں. اور پانچواں اور آخری وصف قلت طعام, کم کھاتے ہیں. کم اس لیے کھاتے ہیں کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کی طبیعت پہ تکاسل اور بھاری پن نہ ہو, اور ثقل کی وجہ سے عبادت کے اندر کوتاہی ہو, خوش و خضوع پیدا نہ ہو, اور خالی معدے ہونے کی وجہ سے قلب کے اندر جو خاص قسم کی کیفیات روحانیاں نہ اتریں, اس وجہ سے وہ کم کھاتے ہیں. یہاں تک کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی کہ پیٹ پہ پتھر بس اوقات بندھے ہوتے تھے, اور خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اندر سے وہ ہنڈیا کی طرح ابلنے کی آواز آتی تھی, لیکن آپ اللہ کے سامنے خوش و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں. تو اولیاء اللہ بھی اضطراری اور اختیاری طور پہ اپنے جو ہے پیٹ کو جو ہے زیادہ کھانے سے کم رکھتے ہیں, تاکہ کم اس لیے کھائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب عبادت کریں اس کے خوش و خضوع اور پوری تڑپ کے ساتھ اللہ کے سامنے جب جھکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنا خاص نور عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو گویا کہ یہ وہ 5 اوصاف جو ہے یہ کل ٹوٹل جو ہے 16 قسطیں جو ہے اولیاء اللہ کی صفات کی آج مکمل ہو گئی ہیں. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ناظرین و حاضرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ اس راستے پہ چل کے ہم اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں. جزاک اللہ حضرت, یہ بہت بڑا موتیوں کا ذخیرہ ہے جو آپ نے ہمارے سامنے رکھ دیا. الحمدللہ. اب اس میں یہ ہے کہ 80 یہ خوبیاں ہو گئی ہیں, ان میں سے چند ایک بھی نصیب ہو جائیں تو بڑی بات ہے, کیونکہ ہر خوبی ایک اپنے اندر پورا ایک انسٹیٹیوٹ ہے, بالکل خود بہت بڑا ایک مقام ہے. تو لیکن اولیاء میں یہ سب کی سب جمع ہوتی ہیں, یہ اللہ ہی کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت, بالکل.